آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نظر بد مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو لگتی ہے۔ مارنے والے تو باقی دنیا میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن لگتی صرف یہ مسلمانوں کو ہے۔ مسلمانوں کے کچھ لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ نہ یہ انگریزوں کو لگتی ہے جو کہ عیسائی ہیں، نہ یہ یہودیوں کو لگتی ہے، نہ یہ پارسیوں کو، بدھ مت والوں کو لگتی ہے۔ اگر لگتی ہے تو یہ صرف مسلمانوں کے چند لوگ ہیں، چند عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں جو اس کے قائل ہیں، ان کو لگ جاتی ہے۔ اور اس نظر بد سے بچنے کے لیے پھر وہ بڑے ہیلے کرتے ہیں۔ اس نظر بد سے بچنے کے لیے وہ اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، ان ملا مولویوں کو بھی پیسہ دیتے ہیں جو ان کو نظر بد سے بچاتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ تعویذات لیتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور میلاد پڑھواتے ہیں۔ خاص طور پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نظر بد جو ہے انسانوں کو بھی لگتی ہے، دکان اور مکان کو بھی لگ جاتی ہے، کاروبار کو لگ جاتی ہے، فصل کو لگ جاتی ہے، خوبصورت بچے کو لگ جاتی ہے، خوبصورت عورت کو لگ جاتی ہے، خوبصورت مرد کو لگ جاتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ نظر بد جو ہے ان کے نزدیک کسی خوبصورت چیز کو لگتی ہے، تگڑی چیز کو لگتی ہے، اچھی بھلی چیز کو لگتی ہے۔ کسی بدصورت چیز کو، بدصورت انسان کو نظر بد نہیں لگتی۔ یہ ایک عقیدہ ہے، اور اس کے لیے پھر وہ ٹوٹکے کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے وہ پلان کرتے ہیں، بڑے وہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا کاروائیاں ہیں؟ تعویذات پہنے، کالے دھاگے پہنے اور کڑے دلوائیں، آیت الکرسی لکھ کر جیب میں رکھیں، قرآن مجید کی آیات لکھ کر جیب میں رکھیں، اور پاؤں میں، ہاتھوں میں یہ کالے دھاگے باندھیں، اور گلے میں یہ پٹڑیاں، اور اس کے اندر قرآنی آیات لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ پھر یہ بعض کوئی دھاگوں کے اندر جو ہے وہ کچھ لکڑیاں لے کر اپنے گلے میں ڈالے رہتے ہیں، یا مندریاں ہوتی ہیں جس کو آپ چھلے کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح کی رنگز ہوتی ہیں، ان میں پتھر ڈالتے ہیں، اور کچھ پتھر ان کو نظر بد سے بچاتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کو نظر بد سے بچانے کے علاوہ جانوروں کو بھی ان کے کہتے ہیں کہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی جانور ان کا خوبصورت ہے تو اس کو جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں زمین پر، اور زمین پر لکیرہ لگاتے ہیں، ایک دائرہ لگاتے ہیں، جانور کو اس کے اندر بند کر دیتے ہیں تاکہ جی یہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے۔ اور یہ کام کرنے کے لیے ان کے خاص پیر ہوتے ہیں، خاص ملا مولوی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس جانور کو نظر بد سے بچانے کے لیے دھاگے بھی پہنائے جاتے ہیں، تعویذات بھی پہنائے جاتی ہیں۔ پانی کے اوپر دم کر کے، آج کل جیسے موسم رمضان المبارک میں تراویح کے اختتام پر، یعنی جب مہینہ رمضان کا ختم ہوتا ہے تو قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے تراویح میں، اور وہ تراویح میں پھر جب ختم ہوتا ہے تو ایک خاص تقریب ہوتی ہے، اور اس تقریب میں پھر لوگ پانی لے آتے ہیں اور چیزیں لے آتے ہیں، اور اس کے اوپر جو قاری صاحب ہوتے ہیں وہ دم کرتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، اور وہ پھر پھونکوں والا پانی جو ہے بندوں پر چھڑکا جاتا ہے، جانوروں پر چھڑکا جاتا ہے، اور گھروں پر چھڑکا جاتا ہے، کاروبار جہاں پہ کیا جاتا ہے اس جگہ پر چھڑکا جاتا ہے، دکانوں پر، بلکہ کیا کیا بتائیں کہاں کہاں یہ پانی چھڑکا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو نظر بد سے بچایا جا سکے، اس کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ حالانکہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں ہماری ویڈیوز اگر، کہ نظر تو ایک دیکھنے کی چیز ہے، اس کو آئی سائٹ کہتے ہیں، بصارت کہتے ہیں، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو مزارات پر لے جایا جاتا ہے نظر بد سے بچانے کے لیے، جانوروں کے گھاس کو پاٹ کر اس کے اوپر پھونکے مار کر ان کو کھلایا جاتا ہے، پھونکوں والا پانی ان کو پلایا جاتا ہے۔ پھر دکان اور مکان پر قرآنی آیات لکھ کر دیواروں کے اوپر چسپاں کر دی جاتی ہیں یا لٹکا دی جاتی ہیں۔ پھر اس دکان یا مکان جس کو نیا شروع کر رہے ہوتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ میلاد پڑھائے جاتے ہیں، قرآن خوانی کرائی جاتی ہے تاکہ یہ نظر بد سے بچ سکے اور اس کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ نیا مکان بناتا ہے تو اس کے اوپر ماشاءاللہ بھی لکھواتا ہے۔ ماشاءاللہ لکھوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو نظر بد نہ لگے۔ یا اگر کوئی
ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर वो क्या करता है कि उसके ऊपर कोई काली चीज़ रख देता है, देगची काली रख देता है, मकान के बिल्कुल ऐन सेंटर पर या ऐन ऊपर एक काली कोई चीज़ बर्तन रख दिया जाता है ताकि इसको नज़र बद न लगे। मकान को भी और दुकान को भी बड़े हीले करके नज़र बद से बचाने के लिए तरीके किए जाते हैं। इसी तरह सवारी है, अगर किसी की कार है तो कार नई ली है तो उसको ख़तरा होता है कि इसको नज़र बद ना लगे और इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो फिर उसको वो नीचे जूता, पुराना जूता उसके नीचे लटका देते हैं। या इसी तरह आपने गधे रेडियो वालों को देखा होगा, घोड़े टांगों वालों को देखा होगा, इवन के बड़ी बड़ी कारों वाले, बसों वाले और ट्रकों वाले, ये भी नीचे से जूते लटकाए होते हैं या काली चीज़ बांधी होती है। या आपने अगर आप कभी ड्राइवर के साथ बैठे हो तो ड्राइवर ने माशाअल्लाह लिखवाया होता है या पुरानी आयात लिखवाई होती है कि जी ये बरकत के लिए भी हैं और इसको नज़र बद से बचाने के लिए भी हैं। इसी तरह जो लोग किसान हैं, मुसलमानों के अंदर कुछ ऐसे फ़िरके हैं, तो अपनी फसलों को भी नज़र बद से बचाने के लिए कार्रवाइयाँ करते हैं। फसलों को कड़े दिलवाए जाते हैं पीरों से, फसलों के ऊपर जो है बीज नज़र बद से बचाने के लिए ऐसे डाले जाते हैं, उनको पढ़ कर दम करा के डाला जाता है, या कई से कई टोटके किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी कोई माकूल रीज़न नहीं है, अक्ली कोई तौजीह नहीं है। हालांकि आप इसको समझते हैं कि ये एक नज़र जो है ये देखने की चीज़ है, इससे किसी को नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और ये सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही पाया जा रहा है। तो ये इसकी कोई ऐसी हकीकत नहीं है। आगे चलकर हम इंशाअल्लाह दलाइल से भी ये बात साबित करेंगे कि जो लोग इसके लिए जो तावीलात करते हैं, वो अहादीस बताते हैं या फिर पुरानी आयात बताते हैं, उसका हम उनके बारे में भी बताएंगे कि ये इनकी गलत फहमी है। इससे कोई इस तरह का कंसेप्ट साबित नहीं होता कि नज़र बद या नज़र रहमत होती है और उससे किसी को नफ़ा या नुकसान पहुँचाया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।